امت محمدیہ پر بہت بڑا فضل عظیم کیا کہ ہم کو شعبان جیسا مہینہ نصیب ہوا، اس لیے کہ شعبان کی فضیلت میں بہت ساری احادیث کریمہ وارد ہے۔ ان میں سے حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ حدیث مشکات شریف میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ مہینہ ملا اور 15ویں شعبان حاصل ہوا اور وہ اپنی گناہوں سے معافی نہیں کر سکا، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، گویا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اتنی فضیلت والا مہینہ اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت خدا بندی پہلے آسمان پر آ کر انسانی زمین کے انسانوں کے طرف تبارک و تعالیٰ کی تجلیات مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے جو طلب کرتا ہے میں خالق کے کائنات ہوں، اس کا پروردگار ہوں، جو بندہ مجھ سے چاہتا ہے طلب کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ دوسری فضیلت اس مہینہ کو اس طرح سے ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ آیت درود جسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہتے ہیں۔ مفسرین تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اسی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے جانب سے یہ دوسرا فضل ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا ایک ایسا ہی واقعہ شب معراج کے لیے تھا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں ہیں اور اس پہاڑ پہ ان کو ایک عجب چیز نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل جا کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہیے کہ میں اس پہاڑ پر ان کو ایک عجیب چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کہتے ہیں اے رب کریم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پہاڑ شک ہوتی ہے، پہاڑ پڑتا ہے، اس پہاڑ میں سے ایک بہت خوبصورت گنبد مینار نظر آتا ہے۔ اس مینار کے اندر ایک اللہ کا عابد و زاہد بندہ ولی اس میں عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ زاہد بندہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا عیسیٰ اللہ سلام ہو آپ پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے عابد و زاہد تم اس پہاڑ کے روزے میں، اس پہاڑ کے خلقت میں، اس پہاڑ کے اندر، اس مینار میں کب سے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں 400 سال سے یہاں پر عبادت کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم جب عبادت کرتے ہو تو اس میں تم کو کھانا کہاں سے میسر ہوتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اے عیسیٰ اللہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے ہاتھ میں قدرت کے جانب سے کھجور کا گچھا آتا ہے اور پھر اس مینار کے سینٹر سے ایک نہر جاری ہوتا ہے، اس کا پانی پیتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے میں انگور کھا لیتا ہوں۔ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام باجائے خداوندی پہ عرضدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے رب قریب یہ
بندہ کتنا ہی اچھا بندہ ہے، کتنا ہی تیرا برگزیدہ بندہ ہے، کتنا ہی اچھا عابد و زاہد ہے، کہ تمام مردوں میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ یہ بندہ پہاڑ کے گوٹے میں، پہاڑ کے اندر میں، ایک مینار کے اندر آ کر دنیا سے قطع تعلق کر کے تیری عبادت کو ریاضت کرتا ہے۔ اے رب قدیر، اس بندہ سے بہت زیادہ راضی ہو گیا ہوگا، اس کی عبادت بہت زیادہ مصرف والی عبادت ہوگی، اس کی عبادت بہت ہی مانے اور جانے عبادت ہوگی۔ رب قدیر نے کہا ہے عیسیٰ روح اللہ، اس سے بھی تعجب کی بات مجھے بتا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سننے کے لیے بیتاب ہوں، جاننے کے لیے بیتاب ہوں، مجھے بتایا جائے کہ اس سے بھی تعجب بات یہ ہے کہ میری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتی اگر شب برات کی رات کو عبادت کرتا ہے، اس کی 2 رکعت نماز اس عابد کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ۔ سبحان اللہ، ایسی راتیں میسر حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، منقول ہے حضرت امام غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب عمدۃ الطالبین میں ایک فضائل نقل کرتے ہیں۔ وہ فضائل کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کو سورہ فاتحہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، سورہ فاتحہ کے بعد میں 11 مرتبہ قرآن شریف کو پڑھے، دوسری رکعت میں قلم شریف کے بعد میں دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ اللہ ہے، اور وہ سلام کرے، مطلب پوری نماز مکمل کرے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا خداوند رحمت کو پا جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کسی صاحب تصوف نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی فرد سورہ اخلاص کو الحمد شریف کا 2 رکعت کی نفل کی نیت کرے، اس کے بعد میں الحمد شریف کے بعد میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں میں فضیلت یافتہ مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان، شوال، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ان مہینوں میں شعبان کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے، تلاوت کلام اللہ کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھتے تھے۔ ان تمام باتوں کو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر چکا۔ اب اس شب بارات کے رات کو ہمیں جو عبادت کرنی ہے وہ عبادت منحصر طور پر نہیں کرنی ہے، اجتماعی طور پر کریں، اس لیے کہ اجتماعی طور پر کرنے کی فضیلتیں بہت ساری، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس طرح سے رب کو پکارتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح سے پکارتا ہے۔ مثلاً اس کے لیے نص قطعی ہے جو شب معراج کو میں نے بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے ایمان والو، تم مجھے جیسا یاد کرو گے میں تمہیں ویسا یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا، تم میری شکر ادا کرو ناشکری مت کرو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کو تنہا اپنے گھر میں یاد کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے تنہا یاد کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اگر ذکر کوئی اپنے گھر والوں کے سامنے کرتا ہے تو خاص 4 فرشتوں کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ اس کی ذکر کرتا ہے۔ جب بندہ کسی مجلس اور محفل میں ذکر کرتا ہے تو اس محفل اور مجلس میں ذکر کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، ان تمام فرشتوں کے درمیان کے اندر تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ایک مجلس ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجلس میں ذکر کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ ایک بندہ گنہگار ہوتا ہے، اس قدر گنہگار ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام گناہ اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ شرابی وہ ہوتا ہے، کبابی وہ ہوتا ہے، زانی وہ ہوتا ہے، تمام طرح کے فطریات اس کے اندر
اہل مجلس والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے